اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. درود بھیجیے محمد علیہ. بہترین نماز کیسے پڑھیں، اس عنوان پر جو درس ہمارے پچھلے سیشن میں شروع ہوئے تھے، آج اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا درس نمبر 9، 8 دروس اس سلسلے میں ہو چکے ہیں. وہ نئی طالبات جنہوں نے اس سال جوائن کیا ہے، ان سے یہی درخواست ہے کہ وہ پچھلے 8 جو دروس ہو چکے ہیں اس کی سی ڈیز وغیرہ یہاں سے لے کر سن لیں، تاکہ وہ بہت زیادہ ہم خیر آگے نہیں گئے. ابھی صرف سورہ الحمد اس میں ختم ہوئی تھی اور آج دوسرا سورہ شروع ہونا ہے، اس کے مسائل اور احکامات اور اخلاقیات جو ہیں. تو اس سلسلے کا درس نمبر 9. دیکھیے، اتنا اہم موضوع ہے یہ نماز کہ ایک حدیث جو آج کل انٹرنیٹ پہ بھی بہت گردش کر رہی ہے، اس بات کی تو ابھی میرے پاس تحقیق نہیں ہے، لیکن بات اس میں کی گئی ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے وہ شخص پسند نہیں آتا جس کی پیشانی صاف ہو اور اس پر سجدے کا نشان نہ ہو. مقصد کہنے کا یہی ہے کہ جو عبادات کے اندر سر نہ جھکاتا ہو، پروردگار کو سجدہ نہ کرتا ہو، ایسے شخص کے چہرے کی طرف ائمہ معصومین دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے. اس سے کم نماز کی اہمیت پتہ چلتی. دیکھیے، جو شخص بھی نماز نہیں پڑھتا ہے، اس کے معنی یہ ہیں کہ کچھ گناہ اس کے ساتھ ایسے مسلسل ہو رہے ہیں جس سے اس کی یہ توفیق نماز اس سے سلب ہو گئی. جب بھی کہا جاتا ہے نا، ایک جملہ بڑا مشہور ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا تو وہ یہ نہ سوچے کہ اس کو وقت نہیں ملا، بلکہ یہ سوچے کہ کوئی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ پروردگار نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ اس کے دربار میں اس کے سامنے آ کر عبادت میں کھڑا. کوئی نہ کوئی ایسا مسئلہ اس کے ساتھ ہو گیا ہے، بڑی سیریس بات ہے. جیسے کسی کو کوئی بہت بڑی بیماری لاحق ہو جاتی، اس کا کسی کا ذائقہ چلا گیا، مثلا کسی کی جو ہے وہ سماعت کی قوت جاتی رہی، کسی کی بینائی جاتی رہی، اس کا مطلب ہے کہ اندر کوئی ایسی بات اس کے ساتھ ہو گئی کہ اس سے یہ توفیقات اس سے سلب ہو گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ بازار جو ہیں وہ اس سلسلے میں بھرے ہوئے ہیں، سینما بھرے ہوئے ہیں، کھیل کے میدان جو ہے وہ بھرے ہوئے ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کا کوئی موقع اور محل آتا ہے تو اس وقت بہت کم نمازی ہم کو نظر آتے ہیں. یہ بہت بڑا المیہ ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بھائی کیا کریں، آج کل وقت اتنا زیادہ مختلف چیزوں میں چلا جاتا ہے، صرف ہو جاتا ہے، روزگار کے سلسلے میں مصروفیات ہیں، بچوں کے سلسلے میں مصروفیات ہیں، لیکن باقاعدہ پروردگار نے کہہ دیا قرآن میں کہ ایمان والو، تمہارے اموال اور تمہاری اولاد تم کو کہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، کیونکہ جو شخص بھی ایسا کرے گا اور اللہ کے ذکر سے غفلت اختیار کرے گا تو صریحاً نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. تو اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے اور ایک خاص ایک ایسا موقع آ جائے کہ جس میں پھر واپسی کا کوئی امکان نہیں. میری ایک بڑی پسندیدہ تصویر ہے جسے میں اکثر دیکھتا ہوں. یہ والا موقع سمجھیں کہ قبر میں انسان لیٹا ہوا اور آخری پتھر رکھے جانے والے. اب ساری دنیا کی تمام چیزوں سے اب اس کا انقطاع ہو جائے گا، قطع تعلق ہو جائے گا، اور پروردگار کی طرف اب ایک بڑا سفر شروع ہو جائے گا. اس موقع کے آنے سے پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کر لینا، اپنی نمازوں کو بہتر بنا لینا ہے، اپنی عبادات کو بہتر بنا لینا ہے. تو اور اتنی عبادت کرنا ہے کہ اسلام کا تقاضا بھی ہے کہ گویا مومن ایک خود مجسم نماز بن جائے. تو بہرحال ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینے سے رخصت ہو رہے تھے تو ایک رات پہلے آدھی رات کے وقت مسجد نبوی میں آئے تھے اور نمازیں ادا کی تھی، اور اس کے بعد پھر الوداعی کلمات کہے تھے. یعنی
جو قرآن کا حکم بھی ہے نا کہ صبر سے اور نماز سے مدد لو، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو اس سے مدد لی، آدھی رات کے وقت آئے اور نمازیں ادا کی. اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکے سے لے کر اور کربلا تک جتنے بھی خطبات امام مظلوم نے دیے ہیں، سب سے پہلے نماز ادا کی ہے اور پھر خطبات جا کر دیے. اور یہی وجہ ہے کہ علماء یہاں پر ایک بات فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی اہم کام آپ کو درپیش ہو، پہلے انسان 2 رکعت نماز پڑھے اور اس کے بعد پھر اہم کاموں کے لیے نکلے. مثلا کسی کی جاب کا انٹرویو ہے، اسے جانا ہے، جاب میں لینی ہے، اس کو بہت ضرورت ہے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر اس کے بعد انٹرویو کے لیے جائے. کوئی کاروباری ڈیل کرنی ہے، 2 رکعت نماز پڑھے اور پھر کاروباری ڈیل کے لیے جائے. امتحانات دینے کے لیے آپ جا رہی ہیں، 2 رکعت نماز پڑھیں اس کے بعد جائیں. کسی جگہ لڑکی کا کوئی رشتہ طے پانے والا ہے، لوگ آنے والے ہیں، خود جانے والے ہیں کسی جگہ، 2 رکعت نماز پڑھیں اور اس کے بعد پھر اس اقدام کے لیے جائیں. یعنی اور خود مستحبات میں سے بھی ہے کہ جب بھی انسان شادی کا ارادہ کرے تو مستحب یہ کہ اس وقت 2 رکعت نماز پڑھے. تو اہم ترین کاموں کے سلسلے میں مثلا آج کل خاندانی جھگڑے بہت بڑھتے جا رہے ہیں، صلح و صفائی کے لیے جانا ہے، 2 رکعت نماز پڑھیں اور پھر صلح کے لیے جائیں. تو اسی طرح سے باوضو ہو کر جانا، نماز پڑھ کر جانا، یہ سب مسائل کو حل کرنے والی چیزیں. جتنے بھی اہم ترین کام ہیں، جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ امام خطبات پڑھتے تھے، خطبات دیتے تھے اور اس سے پہلے نمازیں پڑھ کے جاتے تھے. اور جس وقت امام نے باقاعدہ مہلت بھی مانگی تھی، عاشور کے دن ظہر کے وقت اپنے اصحاب سے خطاب کیا تھا، تو یہی بات کہی تھی کہ سلوہم ان یکفوا عنا حتی یصلی، ان کوفیوں سے کہو کہ جنگ کو روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں، جنگ کو روک دیں تاکہ ہم نماز ادا کر سکیں. اور باقاعدہ ابن طاؤس نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی اس نماز کو دیکھ کر 32 افراد یزیدی فوج کے اتنے متاثر ہوئے تھے کہ اسی وقت لشکر امام سے آ کر مل گئے تھے اسی نماز کو دیکھ کر. حضرت ابو الفضل عباس علمدار علیہ الصلوۃ والسلام جو قاتل تھا حضرت عباس علمدار کا، اس نے کوفے میں باقاعدہ یہ بات آ کر کہی تھی کہ میں نے ایک ایسے جوان کو قتل کیا ہے جس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر سجدے کا نشان تھا. یعنی جو بات اس نے حضرت عباس کے متعلق کہی. تو اب آپ دیکھیے خود امام حسین علیہ السلام نے جس طرح کا جملہ بھی مشہور ہے، سنتی ہیں کہ نماز کو انہوں نے بچایا. اور یہی وجہ ہے کہ جو باقاعدہ فضیلت ہے ایک، اور مسافر کو اس بات کا اختیار ہے کہ حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں اللہم صلی علی محمد. تھوڑا بہت فتاوی میں اختلاف ہے کہ کہاں تک مسافر کو اختیار ہے کہ نماز قصر پڑھے یا پوری پڑھے، یعنی اس کو اختیار مل جاتا ہے. یعنی امام حسین نے نماز کو بچایا تو مسافر کو سفر میں نماز قصر کرنا ہے، لیکن حرم امام حسین میں ایک خاص قبر امام سے خاص فاصلے تک کے درمیان مسافر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ نماز پوری بھی پڑھ سکتا ہے اور قصر بھی پڑھ سکتا ہے، اور پوری پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. یعنی ایک جو تاثر دیا جاتا ہے کہ جو بھی کوئی شخص ماتم کرتا ہے، کچھ اس پر سے عبادات اور نمازیں ساقط ہو جاتی ہیں، ایک عمومی تاثر جو لوگوں کے اندر ایک قائم ہو گیا ہے نوجوانوں میں، اس سے اس بات کی نفی ہوتی ہے کہ وہاں پر جا کر نماز کم نہیں ہو رہی ہے، بلکہ جہاں پہ کم ہو جانی چاہیے تھی وہاں پہ 2 رکعت بڑھا دی گئی، یعنی پورا 4 رکعت پڑھنے کا اس کو اختیار دیا گیا ہے. تو بہرحال یہی وجہ ہے کہ اسی شوق نماز تاکہ اس میں بیدار ہو، شوق زیارت بیدار ہو، کہ جو نماز زیارت امام حسین کا بھی جو ثواب ہے کہ 1000 روایت میں کہ 1000 حج کا ثواب ملتا ہے، 1000 عمروں کا ثواب ملتا ہے، 1000 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور پیغمبر اسلام کے ساتھ 1000 حج کے برابر ثواب دیا جاتا ہے زیارت 2 رکعت زیارت امام حسین کی جو نماز ہے اس کا. درود بھیجیے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.
دیکھیے نماز کو بہت ساری دیگر چیزوں سے علماء نے کچھ مشابہت بھی دی، جیسے آیت اللہ سید ابو الحسن قزوینی، وہ کہتے تھے کہ موت میں اور نماز میں بھی ایک ربط ہے، یعنی جو حقیقی نماز ہے وہ فرماتے تھے یہ موت کی طرح سے، جس طرح موت ایک عالم طبعی یا فزیکل جو دنیا ہے ہماری، اس سے آپ کو جدا کر دیتی ہے، کاٹ دیتی ہے اور خدا کی طرف بلند کرتی ہے، اسی طریقے سے جو حقیقی نماز ہے اس میں بھی یہی کیفیت پائی جاتی ہے، بالکل یہی کیفیت کہ یہ آپ کو اس دنیا سے کاٹ کر پروردگار کی طرف بلند کرتی ہے یہ نماز۔ جب بھی آپ کو جو شروع میں علماء فرماتے ہیں کہ جو دعا پڑھی جاتی ہے نا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، تو اس کے اندر بھی یہی ہے کہ میں نے اپنے چہرے کو مکمل طور پر خدا کی طرف کر لیا، جس طرح موت مکمل طور پر پروردگار کی طرف جو ہے وہ متوجہ کر دیتی ہے انسان کو اور اسی کی طرف وہ بڑھتا چلا جاتا ہے، اسی طریقے سے حقیقی نماز بھی موت کی طرح سے پروردگار کے قریب کرتی۔ علماء یہ بات بھی بیان فرماتے ہیں کہ نماز جو ہے صرف آخرت کو آباد نہیں کرتی، اس دنیا کو بھی آباد کرتی، آپ کے دنیا کے بھی سارے پرابلمز اس سے سالو ہوتے ہیں۔ کسی شخص کی اگر دنیا درست ہو جائے تو اس کو آخرت کا درست کرنا آسان ہو جاتا ہے، ورنہ ادھر ذرا آپ کو پتا ہے کہ تنگی رزق آ جائے، معاش کی کوئی پریشانی ہو جائے، انسان حرام کی طرف چلا جاتا ہے، حرام کاموں کی طرف چلا جاتا ہے، رشوت لینے لگتا ہے، ذرا سا معاش کے اندر تنگی آئی تو بہت کم افراد ہیں جو اپنے آپ کو اس لحاظ سے حرام سے بچا پاتے ہیں۔ تو اگر دنیا کے کام بھی نماز دنیا کے کام بھی آسان کرتی ہے، وہ رزق کے اندر بھی وسعت لے کر آتی ہے، جیسے کہ ابھی آگے چل کر آئے گا، تو صرف آخرت کا ہی اس کے اندر مسئلے مسائل کا حل نہیں ہے بلکہ دنیا کے بھی تمام مسائل کا حل نماز میں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی بڑے بڑے عرفاء ہمارے گزرے ہیں ان کے بھی جو استاد تھے، آیت اللہ سید علی آقا قاضی، جن کا اکثر و بیشتر ذکر آتا ہی رہتا ہے، وہ خود فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی نماز کو درست کر لے، فقط نماز کو درست کر لے، اور اسی موضوع پر ہمارا درس بھی چل رہے ہیں، بہترین نماز کیسے پڑھیں، اگر کوئی شخص اپنی نماز کو درست کر لے اور اسے مقامات معنوی حاصل نہ ہو تو وہ میرے چہرے پر آ کر تھوک دے۔ اتنی اہم ترین چیز ہے اپنی نمازوں کو اور اپنی عبادات کو بہتر سے بہتر بنانا، کہ اگر کسی شخص نے اپنی نماز کو بہتر کر لیا تو بہت بڑے مقامات معنوی جو روحانی اور عرفانی مقامات ہیں اس کو حاصل ہو جائیں گے۔ کہا کسی کو حاصل نہ ہو وہ میرے چہرے پر آ کر تھوک دے۔ آیت اللہ علی آقا قاضی نجف اشرف میں جو وادی السلام جو قبرستان ہے وہاں پر ان کی قبر مبارک بھی ہے۔ تو یہ کیسی چیز ہے۔ اسی طرح سے آیت اللہ حسن علی نخودکی اصفہانی، جن کے نماز کے بعد کا عمل اکثر آپ کرتی ہیں، آیت الکرسی اور سورہ قل ہو اللہ والا، یہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے تھے، کہتے تھے بیٹا اگر 40 دنوں تک بھی تم اگر مسلسل عبادات کرتے رہو، مسلسل ریاضیات کرتے رہو، مستقل نیک اعمال انجام دیتے رہو اور فقط کوئی سے ایک دن نماز فجر قضا کر دو، تو یہ بات یاد رکھ لو کہ تمہاری ساری پچھلی عبادات، ساری پچھلی ریاضیات سب بے قیمت ہو کے رہ جائیں گی، حبام منصورہ ہو جائیں گی، بالکل غائب ہو جائیں گی، جیسے کبھی انجام ہی نہ دیوں، اس طرح سے اس کا ثواب غارت ہو جاتا ہے۔ یعنی کتنے ہی انسان نیک اعمال انجام دے لے اور 40 دنوں تک مسلسل انجام دیتا رہے اور فقط ایک دن کی نماز فجر قضا کر دے، سارے پچھلے نیک اعمال کا بالکل نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اور خود فرماتے ہیں کہ ساری زندگی میں میری فقط ایک دفعہ ایک نماز قضا ہو گئی تھی، اگلے دن میرا بیٹا فوت ہو گیا تھا۔ اور فرماتے ہیں کہ اگر کبھی میری کبھی کسی وجہ سے نماز شب فوت ہو جائے تو میں اگلے دن مستقل ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مسلسل پریشانیاں، بلائیں، آفتیں گھروں کے اوپر نازل ہو رہی ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ ہم نے اپنی نمازوں، بہت ساری دیکھیں نمازیں سیف گارڈ کا کام کرتی ہیں، یہ بالکل روکتی ہیں، یہ بلاؤں کو نازل ہونے سے روکتی ہیں۔ جیسے کہا نا کہ نماز شب بھی اگر کبھی مجھ سے فوت ہو جائے تو اگلے دن ڈرتا رہتا ہوں کہ کہیں کوئی بلا نازل نہ ہو جائے، تو وہ بلائیں مستقل پھر نازل ہوتی رہتی ہیں۔ اتنی اہم ہے یہ نماز۔ یہی وجہ ہے کہ امام خمینی کی بیٹی خانم مصطفی وہ فرماتی ہیں کہ امام خمینی جب بالکل آخری دنوں میں ہسپتال میں تھے
تو کہتے تھے کہ بار بار معلوم کرتے تھے، بار بار گھڑی کی طرف نگاہ کرتے تھے کہ نماز کا وقت ہوا یا نہیں ہوا، اور پوچھتے تھے اب کتنا وقت باقی ہے، اب کتنا وقت باقی ہے، حتیٰ کہ منٹس تک شمار کرتے تھے. اور پھر اس کے بعد جیسے ہی اول وقت آتا تھا فوراً نماز کے لیے اسی بستر پہ کے انتہائی دشواری کے ساتھ وضو یا تیمم کرتے تھے، اور اس کے بعد پھر نماز کو ادا کرتے تھے. یعنی اہمیت کے پیش نظر کہ واقعی انسان اگر اہمیت نماز سے واقف ہو جائے. یہی وجہ ہے کہ شہید بہشتی کتنے بڑے عالم تھے، کہتے ہیں کہ نماز کی لوگوں کو اتنی تاکید کرتے تھے کہ نماز کی تاکید گویا ان کا تکیہ کلام بن گیا تھا. اور اکثر و بیشتر یہ بات کہتے تھے کہ جس وقت تم نماز شروع کرو تو نماز کے موقع پر اپنے دل کو اپنا پیش امام بناؤ، دل کو، اور عام جو تمہارے اعضاء و جوارح ہیں ان سے اقتدا کرواؤ دل کی. یعنی اتنا زیادہ خشوع و خضوع کے ساتھ بالکل جس طریقے سے دل کو اپنا، اگر اکیلے بھی نماز پڑھو تو دل کو اپنا پیش امام بنا لو اور سارے اعضاء و جوارح اس کی پھر مطابقت کرے. اور علماء کا اتنا زیادہ شوق نماز کے سلسلے میں تھا کہ خود آیت اللہ بہجت، آیت اللہ جواد انصاری حمدانی کے متعلق یہ بات فرماتے ہیں کہ نجف میں انتہائی شدید گرمی اب بھی پڑتی ہے اور پہلے بھی پڑتی تھی، یہاں تک کہ 55 اور 60 ڈگری تک ٹیمپریچر نجف کا چلا جاتا تھا، اور منہ انتہا سے زیادہ خشک ہو جاتا تھا. لیکن آیت اللہ جواد انصاری حمدانی اتنی زیادہ طویل نمازیں پڑھتے تھے اور اتنے لمبے لمبے سورے پڑھتے تھے، جماعت میں نہیں فرادہ میں، کہ اگر کوئی ان کا طالب علم ٹھنڈا پانی بھی کہیں سے لے کر آتا تھا ان کے پاس رکھنے کے لیے تو لاتے ہی وہ پانی گرم ہو جاتا تھا. اسی گرم پانی کو نماز کے اختتام پر تھوڑا سا اپنے حلق کو تر کرتے تھے اور پھر طویل نمازوں میں مشغول ہو جاتے تھے. یعنی ایک ایسی لذت تھی کہ ہمارے ہاں کوئی تصور نہیں ہے کہ 60 ڈگری ٹیمپریچر ہو رہا ہو اور اس میں انسان طویل نمازیں پڑھے. لیکن واقعی جو اس کی اہمیت سے آگاہ ہیں نمازوں کی اور بہترین نماز کیسے انجام دی جائے اس سے واقف ہیں اور انہیں پتا ہے کہ اس میں کتنی لذت ہے، تو ان کا یہی طریقہ کار دیکھنے میں آتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی یہ اکثر و بیشتر وادی السلام کے قبرستان میں جاتے تھے نجف کے، اور ارواح سے وہ باقاعدہ دیکھا کرتے تھے. پوری تفاصیل ہیں اس بات کی کہ یہ آیت اللہ سید جمال الدین گلپائگانی کس طرح سے وہاں جا کر ارواح سے ملاقاتیں بھی کیا کرتے تھے اور ارواح ان کے پاس آتی تھیں. تو خود اپنے بیٹے کے لیے کہتے ہیں کہ بلکہ بیٹے کو وصیت کی تھی کہ بیٹا اگر تم نماز شب نہیں پڑھو گے تو میری طرف سے آنکھ شمار کیے جاؤ گے. آنکھ. ان کا بیٹا کہنے لگا بابا ایک مستحب بالفرض اگر میں نہیں انجام دوں تو فقط ایک مستحب کے ترک کرنے پر آپ مجھے آنکھ کر دیں گے. انہوں نے کہا بیٹا میں یہ بات تم کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ تمہارے نماز شب نہ پڑھنے سے مجھے اتنی اذیت ہوگی کہ جو تمہارے آنکھ کا سبب بن جائے گی، لہٰذا میں یہ بات سمجھا رہا ہوں کبھی نماز شب کو ترک نہ کرنا. یہاں تو دیکھیے ہمارے واجب نمازوں کے لالے پڑے ہوئے ہیں. والدین آ کر علماء سے پوچھتے ہیں بچے نماز بالکل نہیں پڑھتے ہیں، کس طرح سے ان کو نماز کے لیے راغب کریں. وہاں وہ مستحب نماز کی اتنی تاکید کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے یہ ترک کی تو مجھے اتنی شدید تکلیف ہوگی کہ تم آنکھ شمار کیے جاؤ گے. مجھے ڈر ہے، یعنی سمجھانے کے لیے بھی اس بات کو کہ یہ بات کہ اتنا بڑا تمہارا نقصان ہو رہا ہو تو میں کیسے جو ہے وہ اذیت محسوس نہ کروں. اور یہی وجہ ہے کہ دیکھیے علماء کہتے ہیں کہ مناسب بھی نہیں ہے کہ وہ کریم پروردگار اس کی بارگاہ سے اس طرح سے فرار اختیار کرنا، جو اتنی نعمتیں دے رہا ہو، ہر سانس اس کی نعمتوں کو کوئی ٹھکانہ نہ ہو، کتنی سخت بے ادبی ہے اس کے دربار سے فرار. دیکھیے دنیا کے بادشاہ جو ہوتے ہیں، دنیا کے حکمران جو ہوتے ہیں، ان سے ملنے کے لیے آپ کو کتنے جتن کرنا پڑتے ہیں، ہفتوں لگانا پڑتے ہیں، مہینوں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات سالوں لگ جاتے ہیں، بعض اوقات ان سے ملاقات ہی نہیں ہو پاتی کتنا بھی کوشش کر لیں. لیکن یہ کیسا رب العالمین کائنات کا پروردگار ہے کہ جب چاہیں جیسے چاہیں کسی بھی جگہ چاہیں بغیر اجازت کے چاہیں بغیر وقت لیے جو ہے وہ چاہیں بغیر دربان کے بغیر حاجب کے بغیر اپوائنٹمنٹ کے جب چاہیں اس کی بارگاہ میں جا کر اس سے ملاقات کر لیں.
یہ ایک ایسا رب العالمین ہمارا پروردگار ہے کہ کسی بھی حالت میں آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ انسان موجود ہو، حتیٰ کہ اپنے گھر کے اندر ہی کیوں نہ موجود ہو، کہیں باہر ہو، جب چاہے جیسا چاہے وہ اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے۔ تو اب آگے ہم بڑھتے ہیں اس تمہید کے بعد کہ دیکھیے نمازیں اب آپ کو پڑھنا ہے اور فقہی مسائل بھی اس کے اندر آئیں گے۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ نماز کو صحیح فقہی مسائل کے طور پر پڑھا جائے۔ اپنی طرف سے اپنا اندازے لگا کر نماز پڑھنا یہ صحیح نہیں، اور خود بھی جب تک کنفرم آپ کو کوئی مسئلہ پتہ نہ چلے تب تک دوسروں کو بھی آپ بتانے سے احتراز کریں۔ دیکھیے یہ وجہ ہے کہ جو وسائل الشیعہ شیخ عملی کی ہے، اس میں کتاب القضاء میں ہمارے 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص ایسی چیز کے بارے میں فتویٰ دے جس کا اسے خدا کی طرف سے علم نہ ہو، یا اسے سراغ بھی اس بات کا نہ ملے کہ میں بات کہاں سے بیان کر رہا ہوں، تو رحمت کے اور عذاب کے تمام فرشتے اس پر لعنت کرتے۔ اپنی طرف سے فتویٰ دینے کے معنی گویا آپ اپنی طرف سے جو ایسی اندازے سے مسئلے بتا دیتی ہیں، تمام عذاب کے اور تمام رحمت کے فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور جو شخص بھی ان لوگوں کے فتوے پہ عمل کر لیتا ہے، یعنی کسی سے بھی پوچھ لیا، ناقابل اعتبار شخص کی بات پہ بھی عمل کر لیا، دیکھا دیکھی عمل کر لیا کسی کے، تو فرماتے ہیں اگر کسی نے اس شخص کی بات پر عمل کر لیا تو اس کی ذمہ داری بھی اسی شخص پر ہی ہوگی۔ تو بہرحال دیکھیے مسئلہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، غلط بتانا یا غلط عمل کرنا یہ بالکل غلط ہے۔ یہ بھی ہمارے 5ویں امام بات ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد۔ حتیٰ کہ دیکھیے مستحب اور مکروہ کے متعلق بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے اپنی طرف سے ایسے ہی کہہ دیا مستحب ہے، ایسے ہی کہہ دیا مکروہ ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہی نہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ ہمارے 6 امام کہ جو شخص بھی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، کہ جو شخص بھی صرف 2 درہم کی حقیر رقم کے بارے میں بھی حکم خدا کے خلاف عمل کرے گا، خدا کی قسم وہ کافر۔ وسائل الشیعہ کی روایت ہے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا چھوٹے چھوٹے مسئلے، اس میں تو چل جاتا ہے، چلیں کوئی بات نہیں، یہ کہتے ہیں کہ یعنی ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز کے اندر حکم خدا آپ کو پتہ چلانا ہے۔ اگر آپ نے حکم خدا کے برخلاف عمل کر لیا، چھوٹے حد تک کہ 2 درہم والی چیز ہی کیوں نہ ہو، یعنی اتنی حقیر کوئی چیز ہو، تب بھی فرماتے ہیں کہ اس نے گویا یعنی خدا کی قسم وہ کافر ہے، یعنی کافر ہو جیسا کام اس نے کر لیا۔ تو پچھلی بار یہاں تک ہماری گفتگو مکمل ہوئی تھی کہ ہم نے سورہ الحمد مکمل کر دی تھی، اور آج سورہ الحمد کے بعد آگے کے مراحل کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اچھا اب دیکھیے کہ سورہ الحمد جیسی ختم ہو اس کے پڑھنے کے بعد کیا کریں۔ بعض مجتہدین یہ فرماتے ہیں، جس میں آیت اللہ خامنئی بھی شامل ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، چاہے فرادہ نماز ہو چاہے جماعت سے پیش امام نے ختم کی ہو، الحمدللہ رب العالمین کہہ سکتے ہیں۔ آقا خامنئی باقاعدہ ان کا استفتاء بھی ہے، جو ان سے یہ پوچھا گیا کہ اگر کوئی شخص فرادہ نماز پڑھ رہا ہے تو کیا مستحب ہے اس کے لیے کہ وہ الحمدللہ رب العالمین کہے، تو اس میں انہوں نے فرمایا ہے اس کے جواب میں کہ مذکورہ صورت میں بھی مستحب ہے، یعنی جماعت میں بھی یہی مسئلہ ہے کہ جیسے پیش امام اگر سورہ الحمد کو ختم کرے تو مقتدی الحمدللہ رب العالمین کہیں، اور فرادہ نماز میں آیت اللہ خامنئی یہ فرماتے ہیں۔ البتہ آغا سیستانی فرماتے ہیں کہ اس کا استحباب فقط مقتدیوں کے لیے اس وقت ہے کہ جب امام جماعت سورہ الحمد کو ختم کرتا ہے۔ اچھا وہ بھی سب لوگ آہستہ سے کہیں الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے ہاں عام طور پر انڈیا اور پاکستان میں پیش امام کے ختم کرنے کے بعد بہت تیز آواز میں سارے مقتدی کے پیش امام سے بھی ان کی آواز بہت زیادہ بلند ہو جاتی ہے، بہت زور سے کہتے ہیں، تو اس سے جماعت کا ثواب بھی کم ہونے کے امکانات ہوتے ہیں۔ تو اس چیز سے احتراز کرنا چاہیے اور آہستہ سے یہ جملہ کہا جائے۔ تو
البتہ اگر فرادہ نماز میں بھی آیت اللہ سیستانی کے مقلدین بھی کہہ دیں اگر الحمدللہ رب العالمین، تو بہرحال اس سے نماز تو غلط نہیں ہوتی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ اصلاً نماز جماعت کا ہے، فرادہ نماز کا مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن جیسے کہ آپ نے آیت اللہ خامنہئی کا سنا کہ وہ اجازت دیتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک سورہ ختم ہونے کے بعد، جیسے اگر الحمد کے بعد آپ نے سنا کہ یہ کہا جائے، اسی طرح سے سورہ قل هو اللہ احد اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہے تو اس کے بعد ایک جملہ کہنا مستحب ہے، کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا۔ یہ مختلف آپ نے ہو سکتا ہے کبھی نماز جماعت پڑھی ہو تو اس کے اندر یہ جملے جو ہیں وہ آتے ہیں۔ البتہ یہ بات یاد رہے کہ یہ فقط اور فقط کسی اور سورے کے لیے نہیں ہے، صرف اور صرف سورہ توحید کے بعد پڑھنے کا جملہ ہے۔ کذالک اللہ ربی یا کذالک اللہ ربنا، یعنی کہ جیسا اس سورے کے اندر صفات پروردگار بیان ہوئی ہیں وہ ویسا ہی ہے۔ کذالک کے معنی ہیں کہ وہ ویسا ہی۔ اچھا اسی طرح سے تشہد کے بعد، ابھی تشہد کی گفتگو نہیں آ رہی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے کوئی چیز ہم ختم کرتے ہیں اس کے بعد کچھ مستحب اذکار ہوتے ہیں، جیسے خود تشہد کے اندر ہے کہ وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ، یہ جملہ کہنا عام طور پر تشہد کے اختتام پر یہ جملہ کہنا مستحب بھی ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ لوگ ایک سوال بھی کرتے ہیں کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بہت سے غیر شیعہ حضرات جو ہیں وہ سورہ الحمد کو اختتام پر وہ آمین کہتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں آمین کہنے سے مبطلات نماز میں سے آمین کہنے سے نماز ہی باطل ہو جاتی۔ تو دماغوں میں بہت سارے لوگوں کی سوال آتا ہے کہ آپ نے الحمدللہ کا سورہ ختم ہونے کے بعد الحمدللہ رب العالمین کا کہا، یہ بھی گویا آپ نے اضافہ کیا۔ سورہ توحید ختم ہو گئی تھی، آپ نے کذالک اللہ ربنا یا کذالک اللہ ربی یا کذالک کہا، وہ خود ایک اضافہ تھا۔ اسی طریقے سے تشہد ختم ہو گیا تھا تو آپ نے وَتَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ وَارْفَعْ دَرَجَتَهُ کہا، یہ بھی آپ نے اضافہ کر دیا۔ تو اگر انہوں نے آمین کہہ بھی دیا تو اس سے نماز کیوں باطل ہو رہی؟ تو دیکھیے یہ بات یاد رہے کہ یا مثلا جیسے کہ ہمارے بہت سارے غیر شیعہ بھائی وہ ربنا لک الحمد بھی کہتے ہیں، جیسے ہم کذالک اللہ ربی کہتے ہیں وہ ربنا لک الحمد کہتے ہیں۔ تو لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھائی اس کے کہنے سے بھی نماز باطل نہیں ہوتی، تو پھر آخر آمین کہنے سے کیوں باطل ہوئی جا رہی؟ تو یہ بات بیان فرماتے ہیں علماء کہ اس کی یہ معنی نہیں ہے کہ یہ کوئی اضافہ تھا، اضافے کی وجہ سے باطل ہو رہی ہے نماز۔ آمین کہنے سے اس وجہ سے نماز باطل ہوتی ہے کیونکہ الگ سے روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے، باقاعدہ پیغمبر اسلام نے آمین کا لفظ ذکر کر کے منع کیا ہے کہ آمین مت کہو، منع کیا اس سے۔ اسی طریقے سے ہمارے پانچویں امام محمد باقر علیہ السلام بھی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے بھی منع کیا کہ آمین مت کہو۔ تو یہ اس وجہ سے منع ہے کیونکہ یہ کسی اس وجہ سے منع نہیں تھا کہ کوئی زیادتی ہو رہی تھی، اس کی بحث نہیں ہے فی الحال، اس وجہ سے کہ الگ سے روایت میں آمین کے لفظ کو مبطل نماز شمار کیا گیا، یعنی آمین کہنے سے منع کیا گیا، اس وجہ سے آمین کہنے سے اور جو نماز باطل ہوتی ہے۔ جبکہ دیگر اور جو ہیں مثلا الحمدللہ رب العالمین کہنا یا کذالک اللہ ربی کہنا یا وتقبل شفاعتہ، یہ سارے جملے روایات کے اندر الگ سے آئے ہیں کہ یہ کہے جائیں۔ تو انسان تو حکم کا بندہ ہے نا، جو پروردگار کی طرف سے حکم اس کو ملا ہے کہ اس کے بعد یہ پڑھو تو وہ پڑھے گا، جہاں منع کیا جائے گا وہاں اس سے رک جائے گا۔ ورنہ یہ بات تو ثابت ہی ہے کہ جتنی بھی دعائیں ہیں، اذکار ہیں یا قرآن ہے وہ نماز میں کسی بھی جگہ پڑھا جا سکتا ہے، بشرطے جو قرات واجب ہے یا جو ذکر واجب ہے اس میں کوئی تعطل پیدا نہ ہونے پائے، ان چیزوں کو کرنے کی اجازت ہے۔ تو یہ جو تمام جملے ہیں کذالک اللہ ربی یا الحمدللہ یا جو جملے ہیں سب معتبر روایات کے اندر آئے، اور معتبر روایات میں منع کیا گیا ہے آمین کہنے سے، اس وجہ سے اس سے نماز باطل ہوتی۔ البتہ یہ جو کہا کہ ربنا لک الحمد جو کہتے ہیں اکثر غیر شیعہ افراد، یہ بھی کچھ مرسل روایات میں اس کا تذکرہ آیا ہے، اور اگر یہ کہہ بھی دیا جائے تو کوئی نقصان نہیں ہے آپ کی نماز میں۔ لیکن بہرحال کذالک اللہ ربی
یا کذالک اللہ ربنا، یا صرف کذالک بھی کہا جا سکتا ہے، وہ ایک مرتبہ، 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ کہنا آقا سیستانی فرماتے ہیں، یا ایک دفعہ کہا جائے یا 3 دفعہ کہا جائے، یا مستحب ہے۔ البتہ آقا خود یہ فرماتے تھے کہ ایک ہی دفعہ کہہ دینا کافی ہے استحباب کے لیے۔ تو بہرحال الحمد کے بعد الحمدللہ رب العالمین جماعت کے ساتھ آقا سیستانی کے نزدیک، اور جیسے کہ آقا خامنئی کا فرادہ میں بھی کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد اب اگلا سورہ آپ کو شروع کرنا ہے۔ اگلا سورہ شروع کرنے سے پہلے، دوسرے سورے کی قرات سے پہلے سورے کا تعین کر لیں کہ آپ کون سا سورہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ یہ آپ کو پہلے سے نیت کرنا ہوگی، اس کے ویسے پچھلی مرتبہ مسائل بتائے جا چکے ہیں، اب دوبارہ ریپیٹ تو نہیں کروں گا۔ اچھا، کون سا سورہ پڑھیں؟ جس میں آیات سجدہ آتی ہیں ان سوروں کو چھوڑ کر آپ پورے قرآن میں کوئی سا بھی سورہ، بڑے سے بڑا سورہ بھی پڑھ سکتی ہیں۔ لیکن ائمہ کے اقوال کی روشنی میں جس چیز کا استحباب ثابت ہوتا ہے، جس پہ علماء کے فتوے بھی ہیں، وہ یہ کہ مستحب ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی جائے، اس کا ثواب سب سے زیادہ ہے۔ باقاعدہ وسائل الشیعہ کی 4 جلد میں امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال پوچھا گیا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ باقاعدہ سوال پوچھا گیا کسی نے کہ مولا میری جان آپ پر قربان، نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں کیا پڑھوں؟ تو امام نے فرمایا کہ نماز کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر اور نماز کی دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید کی تلاوت کرو۔ اور امام نے آگے ایک جملہ ارشاد فرمایا جس سے ان سوروں کی اہمیت پتہ چلتی۔ امام نے فرمایا مجھے تعجب ہے ان لوگوں پر جو نمازوں میں سورہ قدر اور سورہ توحید نہیں پڑھتے، ان کی نمازیں بارگاہ خداوندی میں قبول کیسے ہوتی؟ کتنا اہم ترین، دیکھیں ہم لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن اندازہ نہیں ہے کہ اس کا فائدہ اور ثواب کیا ہے۔ اچھا، ایک اور روایت میں بھی جو اصول کافی کی 3 جلد کی روایت ہے کہ پیغمبر اسلام پہلی رکعت میں اللہم صلی علی محمد معراج کے سفر کی جو روایت ہے کہ پیغمبر اسلام کو باقاعدہ سفر معراج میں جو پیغمبر نے نمازیں پڑھی تھیں اس میں سورہ قدر اور سورہ توحید کی قرات کرنے کا حکم دیا گیا تھا کہ پیغمبر اسلام جب پہلی رکعت میں وہاں پر نماز سفر معراج میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو پروردگار کی طرف سے باقاعدہ حکم آیا کہ اے رسول سورہ الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ توحید پڑھو۔ اچھا دیکھیے ذرا الٹا حکم، ہمیں جو استحباب کا حکم ہے اس کی وجہ اور بیان ہوئی، لیکن پیغمبر کو پہلی رکعت میں حکم یہ ہوا کہ اے رسول آپ پہلی رکعت میں سورہ توحید پڑھیں۔ پیغمبر اسلام نے الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھی، اور جب پیغمبر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر پیغمبر کے اوپر وحی آئی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ محمد دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر کی تلاوت کرو۔ اور پھر رسول نے دوسری رکعت میں سورہ قدر کی تلاوت کی، پھر کہا کہ یہ سورہ روز قیامت تک آپ کی اور اہل بیت، آپ کے اہل بیت سے منسوب ہے، اور یہ آپ کی اور آپ کے اہل بیت کا پہچان نامہ ہے جس میں آپ کا شجرہ موجود ہے۔ اصول کافی کی باقاعدہ نے جو سورہ قدر ہے اتنا اہم ترین سورہ ہے۔ اچھا، ہمیں اس کے البتہ استحباب کا حکم تقریباً اس کے برخلاف ملا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے، ہمیں جو ہے حکم یہ کہ پہلی رکعت میں سورہ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید پڑھیں۔ فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی ذات اقدس اس قدر قریب ہو گئی تھی سفر معراج میں پروردگار عالم سے، فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں اور اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ ظاہر ہے کہ جسمانی فاصلہ نہیں تھا، یعنی قرب کی ایسی منزل پہ پہنچ گئے تھے
کہ گویا خالق و مخلوق کے درمیان انتہائی کم فاصلہ تھا، تو حکم ہوا کہ اس موقع پر سورہ توحید کو پڑھو، کہ کہا کہ اے رسول سورہ توحید میں میری نسبت کا ذکر ہے، اور دوسری رکعت میں سورہ قدر پڑھو جو تمہارے اہل بیت سے خاص نسبت رکھتی ہے. یعنی پہلی رکعت میں پروردگار عالم سے نسبت، اور دوسری رکعت میں تمہاری اور تمہارے اہل بیت سے نسبت. اس میں تمہارے اہل بیت کا شجرہ نامہ ذکر ہوا ہے. یعنی اس خاص موقع پر پیغمبر اسلام کو یہ حکم تھا. ہمارے لیے البتہ وہی حکم ہے جو اس سے پہلے میں نے ذکر کیا. تو کیونکہ سورہ قدر کی جب تلاوت کی جاتی تو گویا ہم ان ہستیاں جو اہل بیت سے وابستہ، جو اہل بیت کے اندر شامل ہیں، ان کا واسطہ اور توسل دے کر ہم پروردگار کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اور تاکہ ان کے واسطے اور توسل سے ہماری نمازیں قبول ہو جائیں. تو دوسری رکعت میں یا پہلی رکعت میں اگر آپ سورہ قدر کو پڑھ رہی ہیں تو گویا آپ ان معصوم ہستیوں کا واسطہ اور توسل اور صدقے کے ذریعے اپنی نمازوں کو قبول کروانا چاہتی ہیں. جس طریقے سے درود کے ذریعے قبول ہوتی ہیں عبادات، اسی طریقے سے سورہ قدر کے ذریعے بھی عبادات کو قبول کروایا جاتا ہے. درود بھیجیے محمد علیہ. اچھا، اب جو بھی نماز پڑھی جائے گی، چاہے آپ الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں یا سورہ توحید پڑھیں، اس کے اندر خاص طور پر جہر و اخفات کے مسئلے کا خیال کرنا ہے. بہت سی نمازیں بلند آواز سے پڑھی جاتی ہیں، جس میں عورتوں کو بہرحال اختیار ہے کہ چاہے بلند پڑھیں چاہے آہستہ پڑھیں، اور بہت سی نمازیں خاموشی سے پڑھی جاتی ہیں. اخفات جسے کہا جاتا ہے، اس میں عورت اور مرد کا حکم برابر ہی ہے، یعنی دونوں ہی کو آہستہ آواز میں پڑھنا. البتہ خواتین جو ہیں خاص طور پر ان کے لیے بھی حکم یہ ہے کہ خواتین عام طور پر کیونکہ دیکھنے میں نہیں آتا کہ جس جگہ پہ ان کو سہولت بھی ہے نمازوں کو بلند آواز سے پڑھنے کی، جیسے نماز فجر ہے، نماز مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت ہیں، وہاں بلند آواز سے پڑھنے کا استحباب ان کے لیے بھی ہے، بشرطے کہ کوئی نامحرم نہ سن رہا ہو. یعنی اگر کوئی نامحرم سن رہا ہے تو پھر تو آپ کو آہستہ آواز ہی میں پڑھنا. لیکن اگر کوئی نہیں سننے والا ہے تو اس کو بھی ثواب آپ حاصل کر سکتی ہیں. عام طور پر خواتین چاہے وہ بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں، چاہے کوئی نامحرم نہیں بھی سن رہا ہو، تب بھی وہ آہستہ آواز ہی میں اپنی عادت بنا لیتی. تو بہرحال اچھا، مرد حضرات میں اگر کوئی ایسا کرے گا، یہ بات یاد رکھ لیجیے کہ مرد حضرات میں اگر کوئی ایسا کر رہا ہے، عام طور پر مردوں کو دیکھتے ہیں کہ جو نمازیں بلند آواز سے بھی پڑھنا ہوتی ہیں وہ بھی خاموشی کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں ایسا مسئلہ ہے. بہت کم ایسے افراد ہیں کہ جو ہم نے پڑھتے ہوئے دیکھے ہیں، یعنی گھر میں جیسے فرادہ وغیرہ نمازیں پڑھ رہے ہیں تو وہ فجر مغرب عشاء کی بھی بہت آہستہ آواز میں، کہ جیسے گویا اخفاتی طریقے سے پڑھ رہے ہیں، خاموشی سے. باقاعدہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ اگر تعمد اور التفات کے باوجود جہر و اخفات کے مسئلے کا خیال نہیں کیا تو ان کی نمازیں باطل ہیں. یعنی تعمد کہتے ہیں جان بوجھ کر، اور التفات یعنی متوجہ بھی تھے کہ پڑھنی چاہیے بلند آواز میں لیکن پھر بھی نہیں پڑھی، جان بوجھ کر چاہے پڑھ رہے ہوں، یعنی جہاں ان کو بلند آواز سے پڑھنی چاہیے تھی وہاں خلاف ورزی کر دی، خاموشی سے پڑھنے لگے. یا اس کا الٹا، وہ تو عموماً دیکھنے میں نہیں آتا کہ جو آہستہ آواز میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں اس کو بھی بلند آواز سے پڑھیں، لیکن اگر کسی نے تعمد اور التفات کے ساتھ یعنی متوجہ بھی ہے وہ، اگر ایسا کیا تو اس کی نمازیں احتیاط واجب کے طور پر باطل شمار ہوتی. اچھا، اتنی آواز نکلی کہ کم سے کم آپ کو یہ ہو کہ بالکل اس طریقے سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ بالکل سٹل کھڑے ہوئے ہیں، ذرا سا زبان کو بھی حرکت نہیں ہے، خواتین بھی بالکل کسی بھی آواز نہیں نکلتی. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کو ایک کلپ سنوا دیتے ہیں کہ کم سے کم کتنی آواز جو ہے وہ ہونی چاہیے. اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ اکبر، اللہ اکبر تکبیرۃ الاحرام.
الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تو آپ نے دیکھا کہ کم سے کم ہلکی سی آواز، یہ تو کیونکہ ظاہر اسپیکرز لگے ہوئے ہیں اور آواز کافی زیادہ تیز ہو گئی، لیکن اتنی ہلکی کم سے کم ہو کہ اپنے کان میں تھوڑی بہت آپ کی آواز جا رہی ہو، لیکن بالکل اسٹل کھڑے ہو کے جو اشخاص نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کچھ پڑھے ہیں، ایسی کھڑے ہوئے ہیں کہ کچھ پڑھ بھی رہے ہیں یعنی یہ پتہ نہیں چلتا، تو وہ طریقہ صحیح نہیں ہے. اور ہلکی سی آواز اس کو کہا جاتا ہے اخفاتی، یعنی اگرچہ آواز ہلکی سی آ رہی ہے لیکن یہ بالجہر نہیں ہے، اس میں جوہر آواز کا نہیں نکل رہا. تو مرد حضرات خاص طور پر، خواتین تو چلیں ساری نمازیں آہستہ پڑھ رہی ہیں تو وہ والا مسئلہ ان کے ساتھ تو نہیں ہے، لیکن مرد حضرات گھر میں بھی اگر اس طرح سے نماز پڑھ رہے ہوں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ گھر کے مردوں کو سمجھائیں کہ بلند آواز سے، خاص طور پر فجر کی نماز، مغرب و عشاء کی پہلی 2 رکعت مرد حضرات کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے. اگر کوئی اس میں جان بوجھ کے ایسا کر رہا ہے یا کسی شرم کی وجہ سے کر رہا ہے، مثلا اس کی قرات وغیرہ لگتا ہے کہ میری صحیح نہیں ہے، اب یہ لوگ بیٹھے سن رہے ہیں بہت سارے افراد اور وہ جو اس طرح سے نمازیں پڑھ رہا ہے، تو اس کی نمازیں باطل بھی ہو جائیں گی. لیکن اگر کوئی ایسی صورتحال ہو رہی ہے کہ دوران نماز وہ بھول کر جہر و اخفات کے مسئلے کی اس نے خلاف ورزی کر دی، تو اس کی پچھلی نمازیں یا جو ابھی جو نماز پڑھ رہا ہے وہ ٹھیک شمار ہو جائیں گی. اچھا، پھر اس کے بعد کہ بعض اوقات یہ دیکھیے یہ ہوتا ہے کہ جہری نماز کو اخفات میں پڑھنا، اخفاتی نماز کو بالجہر پڑھنا. درمیانے نماز میں بھی اگر کسی کو یاد آ جائے، مثلا مغرب عشاء کی نماز پڑھ رہا اور بھولے سے اس نے الحمد کا پورا سورہ ایسے ہی پڑھ لیا اور دوران نماز ہی یاد آ گیا، ارے مجھے تو بلند آواز سے نماز پڑھنی چاہیے تھی، تو اب اس کے لیے یہ اس بات کا اعادہ لازم نہیں ہے کہ سورہ الحمد کو دوبارہ جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھے. نہیں، جو گزر گیا وہ گزر گیا، اب آگے سے جہاں سے بھی اس کو یاد آئے وہاں سے وہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دے. تو یہ والا ایک مسئلہ ہے کہ بھولے سے اگر ایسا ہو جائے درمیان میں بھی کبھی کہیں یاد آ جائے نماز کے، تو اس بات کو پورا دہرانا ضروری نہیں ہوتا کیونکہ اس سورے کو آپ پورا دوبارہ پڑھیں، بلکہ جہاں سے یاد آئے وہاں سے اس کے بعد صحیح طور پر شروع کر دیں. اچھا، اب یہ بلند آواز سے پڑھنے کا جو مسئلہ ہے یا اخفاتی طور پر پڑھنے کا مسئلہ، یہ مسئلہ شروع کیسے ہوا تھا؟ علل الشرائع میں باقاعدہ ایک روایت ہے جو ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے، جو کہ فضل ابن شاذان جو راوی ان کے حوالے سے شیخ صدوق نے علل الشرائع میں نقل کی، کہ 8ویں امام یہ بات بیان فرماتے ہیں کہ بلند آواز سے جو پڑھی جانے والی نمازیں ہیں یہ اندھیرے اوقات میں پڑھی جاتی. یعنی ابتدان جب یہ حکم آیا تھا تو ظاہر ہے کہ رات ہی کو، یعنی اس وقت اندھیرا ہوتا ہے چاہے فجر کی نمازی کیوں نہ ہو، اور اسی طریقے سے مغرب و عشاء کی جو پہلی 2 رکعت ہوتی ہیں. تو فرمایا کہ تاکہ راستہ گزرنے والے سمجھ جائیں کہ یہاں پر نماز ہو رہی ہے، وہ سمجھ جائیں کہ یہاں پر نماز ہو رہی ہے اور وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں، اور اندھیری کی وجہ سے نہ جو دیکھ سکتے ہو تب بھی کم سے کم آواز نماز سن کر وہ نماز میں شریک ہو جائیں. اور دن میں کیونکہ ہر چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہوتی ہے اور نمازی نماز پڑھتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہوتے ہیں، تو دن میں حکم اس وجہ سے نازل ہوا کہ دن میں آہستہ آواز میں نماز پڑھو. تو اس طرح سے یہ نمازوں کے جہر و اخفات کا مسئلہ تھا، اگرچہ اس زمانے میں اس طور پر، لیکن بعد میں اسی طور پر ہی اس کو حکم کو برقرار رکھا گیا. اچھا، البتہ جو جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن ظہر کی نماز جو ہے وہ بلند آواز سے آپ پڑھ سکتی ہیں، جمعے کے دن ظہر کی نماز. اچھا، یہ حکم جو ہے اس کے مستحب ہونے کا کہ ظہر کی نماز کو جمعے کے دن بلند آواز سے پڑھا جائے، یہ خواتین کے لیے بھی ثابت ہے اس کا مستحب ہونا. یعنی خواتین بھی بآواز بلند، بشرطے کوئی نامحرم سننے والا نہ ہو، وہ جمعے کے دن ظہر کی نماز بآواز بلند پڑھ سکتی. مرد کے لیے بھی مستحب ہے، عورتوں کے لیے بھی مستحب ہے کہ وہ بلند آواز سے پڑھیں. اس دن اجازت کیوں ہے؟ یہ بھی ہمارے چھٹے امام نے علل الشرائع میں اس کی ایک وجہ بتائی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد.
درود پڑھنے میں تھوڑا سا آپ لوگ کچھ کمزوری محسوس کر رہی ہیں میرے خیال ہے. تو چھٹے امام یہ فرماتے ہیں کہ جب پیغمبر اسلام معراج کے سفر پر تشریف لے گئے اس دن جمعے کا دن تھا اور خدا کی طرف سے اچھا جمعے کے دن معلوم ہے کہ جمعے کے دن اسی وقت نماز جمعہ ہوتی جو نماز ظہر کا بھی وقت ہوتا ہے. تو پیغمبر اسلام نے جب نماز پڑھنا شروع کی تو پروردگار نے ملائکہ کو حکم دیا کہ پیغمبر کے پیچھے نماز جماعت پڑھو اور پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ حمد و سورے کو بلند آواز سے قرات کریں تاکہ ملائکہ کو اس کی فضیلت پتہ چل جائے ان سوروں کی. اچھا پیغمبر نے نماز ظہر کی امامت کروائی. اچھا اس کے بعد اور اس میں بلند آواز سے پیغمبر کو پڑھنے کا حکم دیا گیا. تو ہمارے لیے بھی یہ حکم ہوا کہ نماز جمعہ کے دن اگر کوئی شخص ظہر کی نماز پڑھنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے مستحب ہے کہ نماز ظہر کو بھی بلند آواز سے پڑھ سکتا ہے, مستحب ہے اس کے لیے. اچھا اس کے بعد پھر نماز عصر کا وقت آیا اور نماز عصر میں بھی وہی سارے فرشتے جنہوں نے پیغمبر کے پیچھے نماز ظہر پڑھی تھی وہی سارے کے سارے فرشتے اس موقع پر بھی موجود تھے. تو پیغمبر کو حکم دیا کہ اب نماز عصر آپ آہستہ آواز میں پڑھیں کیونکہ کوئی نیا فرشتہ نہیں ہے, سارے وہی فرشتے ہیں. پیغمبر نے نماز عصر کو آہستہ آواز میں پڑھا. تو جمعے کے دن نماز عصر کو بلند آواز سے پڑھنے کی اجازت نہیں, وہ آہستہ آواز ہی میں پڑھنا ہے. پھر روایت میں ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد مغرب اور عشاء اور فجر کی نمازیں بھی پیغمبر نے پڑھائیں, ملائکہ نے ان کے پیچھے پڑھی, لیکن ان نمازوں میں کوئی نیا فرشتہ شامل نہیں ہوا. تو وہی والا حکم جہری حکم ہی ان کے لیے رہا. یعنی یہ فقط اور فقط جمعے کے دن ظہر کے وقت کا مسئلہ تھا کہ جس کے اندر سے اس حکم کو اٹھایا گیا کہ اس کو آہستہ آواز میں نہیں پڑھنا ہے بلکہ بلند آواز سے پڑھنا ہے تاکہ ان کو ان نمازوں کی ان سوروں کی فضیلت پتہ چل جائے. اور ایک باقاعدہ خصال میں جو شیخ صدوق نے بھی روایت لکھی ہے کہ رسول سے ایک دفعہ یہودیوں نے کچھ سوالات پوچھے تھے. 7 سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ آخر 3 نمازوں کو بلند آواز سے کیوں پڑھا جاتا ہے. تو پیغمبر نے اس کی ایک وجہ اور بھی بتائی تھی کہ جتنی آواز میں قرات اس کی بلند ہوگی اتنی ہی جہنم کی آگ سے دور ہوتا جائے گا. ایک وجہ یہ بتائی تھی. اور انتہائی آسانی کے ساتھ پل صراط سے گزر جائے گا اور وہ انتہائی خوش و خرم رہے گا یہاں تک کہ جنت میں پہنچ جائے. یہ باقاعدہ اس بلند آواز سے پڑھنے کا یہ ثواب. تو بہرحال اگر خواتین بھی بلند آواز سے جو نامحرم کی رعایت کرتے ہوئے کہ وہ اگر موجود نہ ہو تو وہ بھی بلند آواز سے ان سوروں کو پڑھ سکتی ہیں. اچھا بس اس کا خیال رہے کہ جہری نمازوں میں آواز بلند کرتے وقت خاص طور پر نامحرموں کی موجودگی کا آپ کو خیال کرنا ہے. اچھا البتہ جو مستحب نمازیں ہیں ان میں آپ کو جہر و اخفات کا مردوں کو بھی اختیار ہے اور عورتوں کو بھی اختیار ہے کہ جتنی مستحب نمازیں ہیں چاہے تو آپ جان بوجھ کر آہستہ پڑھیں چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں. یعنی بلکہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ کچھ آیات آپ بالجہر پڑھ لیں اور کچھ آیات آپ خاموشی کے ساتھ پڑھ لیں. ایک رکعت مثلا آپ بالجہر پڑھ لیں اور دوسری رکعت آپ اخفاتی پڑھ لیں یا الٹا کر لیں اس کا. یعنی اس کے اندر کوئی ایسا حکم نہیں ہے کہ کون سے وقت کب جو ہے آواز کو بلند کی جائے کب کم کی جائے. یعنی اس بات کا مکمل طور پر آپ کو اختیار ہے کہ چاہے تو بلند آواز سے پڑھیں چاہے آہستہ آواز میں پڑھیں, چاہے ایک رکعت بلند پڑھ لیں دوسری آہستہ پڑھ لیں, کہ ایک ہی پہلا سورہ مثلا بلند پڑھ لیا دوسرا سورہ اگر پڑھنے جا رہے ہیں تو وہ آہستہ آواز میں پڑھ لیا, چاہے تو پورا دوسرا سورہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے, وہ تو بھی آگے چل کر بہرحال آئے گا. تو نماز مستحب میں جہر و اخفات کا آپ کو اختیار ہے. اچھا یہ بات بھی یاد رہے کہ نماز میں جو خاموشی سے پڑھنے کا اور بلند آواز سے پڑھنے کا جو مسئلہ ہے یہ فقط حمد اور سورے کی حد تک ہے. یعنی مردوں کے لیے جو حکم ہے کہ بلند آواز سے پڑھیں, یہ نہیں کہ پوری نماز رکوع کے اذکار, سجدے کے اذکار, تشہد اور رکوع سے اور سجدے سے اٹھتے وقت جو مستحب اذکار پڑھے جاتے ہیں اور تشہد اور سلام یہ سب بھی بلند پڑھا جائے. نہیں, یہ فقط اور فقط حمد اور سورے کا مسئلہ ہے. یعنی الحمد اور دوسرا سورہ یہ بلند آواز سے پڑھنا ہے. یا جو خاموشی سے پڑھنے کا حکم ہے, یعنی جو خاموشی سے نمازیں پڑھی جاتی ہیں جیسے ظہر اور عصر ہے, یا مثلا مغرب کی تیسری اور عشاء کی تیسری اور چوتھی رکعت جو پڑھی جاتی ہے وہ آہستہ آواز ہی میں پڑھنا.
یعنی جو اخفات ہے یہ مسئلہ صرف حمد اور سورے کی حد تک ہے، ورنہ اس کے علاوہ جو ظہر اثر کی نمازیں ہیں اس میں بھی دیگر اذکار بلند آواز سے پڑھے جا سکتے ہیں. یہ صرف اور صرف حمد اور دوسرے سورے کا مسئلہ ہے. یہ دماغ میں رہے، کیونکہ اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اگر پوری بالجہر پڑھنی ہے تو سارے مستحب اذکار بھی بلند آواز سے پڑھنے. نہیں، ایسا مسئلہ نہیں. اچھا، اسی طرح سے تیسری اور چوتھی رکعت میں جو حمد یا تسبیحات اربع پڑھی جائیں گی وہ بھی آہستہ آوازی میں پڑھنا. اور کچھ علماء یہاں تک بھی بات، اگرچہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے، کہ کچھ کہتے ہیں کہ مثلا اگر آپ الحمد یا سورہ پڑھتی ہوئی جا رہی ہیں تو مثلا آپ نے کوئی آیت پڑھی جو کہ بالجہر پڑھنی ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے، تو وہ کہتے ہیں آخری لفظ تک بالجہر ہونا چاہیے. زیادہ تر علماء کا یہ نظریہ ہے کہ آخری لفظ تک بالجہر، اگرچہ مسئلہ تھوڑا سا اختلافی ہے. یعنی اگر آخر میں جاتے جاتے نماز کم، یعنی آواز کم ہو جائے، یعنی اخفاتی طرف چلا جائے، تو وہ صحیح نہیں ہوگا. یعنی اس میں کوشش یہ کریں کہ جو بلند آواز سے پڑھی جانے والی نمازیں مرد حضرات اگر پڑھ رہے ہیں تو وہ شروع سے آخر تک پوری ہی بلند آواز سے پڑھیں. اچھا، ایک بات اور یاد رہے کہ نماز میں، بلکہ خالی جہری نماز نہیں بلکہ عمومی نمازی کا مسئلہ ہے، یہ جہری کا لفظ نکال دیجیے گا اس میں سے، کہ کیا پورا سورہ پڑھنا واجب ہے یا فقط چند آیات بھی پڑھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اکثر غیر شیعہ حضرات کی فقہ کے اندر ہے یہ مسئلہ. ہمارے فقہ کا مسئلہ یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پر زیادہ تر علماء کے نزدیک نماز میں الحمد کے بعد ایک مکمل سورہ پڑھنا ہے، چند آیات پہ اکتفا نہیں کر سکتے. جیسے کہ بہت سے غیر شیعہ حضرات کہتے ہیں مختصر ترین جو قرآن کی آیت ہے مدھمتان، اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، یعنی الحمد کے بعد صرف یہ مختصر ترین آیت پڑھیں اور اس کے بعد رکوع میں چلے جائیں. ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں، ایک آیت یا چند آیات بھی نہیں پڑھی جا سکتی. مثلا 286 آیات کا مثلا جو سورہ بقرہ ہے، آپ کہیں کہ بھائی 150 آیات تو ہم نے پڑھ لی اس کے اندر، بس کافی ہو جانا چاہیے. نہیں، مکمل سورہ پڑھنا پڑے گا. کوئی سا بھی ایک سورہ جس کا آپ انتخاب کریں، بشرطے کہ وہ آیات سجدہ والا سورہ نہ ہو. اس کے علاوہ جو بھی سورہ آپ پڑھیں گی وہ مکمل سورہ پڑھنا ہے. چند چیزوں کے اوپر اکتفا، چند آیات کے اوپر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. البتہ اگر کبھی وقت تنگ ہو تو جو دوسرا سورہ یہ چھوڑا بھی جا سکتا ہے. مثلا وقت بہت تنگ رہ گیا ہے نماز فجر کے لیے، آپ نے دیکھا کہ ارے 1-1.5 منٹ رہ گیا خالی، اس میں تو اگر میں پڑھنے جاؤں گی الحمد کے بعد دوسرا سورہ تو نمازی قضا ہو جائے گی، تو اس موقع پر دوسرے سورے کو چھوڑا جا سکتا ہے. یا مثلا وقت کسی اور وجہ سے تنگ ہے، مثلا فلائٹ آپ کی بالکل نکلنے والی، اکثر ایئرپورٹس کے اوپر ایسا ہوتا ہے، فلائٹ نکل جائے گی، بھاگتے ہوئے مثلا آپ کو جانا ہے، یا کوئی خوف ہے یا کوئی مجبوری بھی اگر ہے، یا کوئی آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کوئی ضروری کام ہے، تب بھی دوسرے سورے کو چھوڑا جا سکتا، یعنی واقعی جس کو ضرورت شمار کی جائے. یعنی اگر وقت تنگ ہو یا نقصان کا خوف ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ خالی اختیار نہیں ہے بلکہ یہ ضروری ہے کہ دوسرا سورہ نہ پڑھے. یعنی یہ آپ کو اختیار نہیں دیا گیا کہ کوئی بات نہیں پھر چاہیں تو نہ پڑھیں، نہیں، اگر نقصان کا خوف ہے یا وقت تنگ ہے اور نماز قضا ہو جائے گی تو ضروری ہے کہ دوسرا سورہ نہ پڑھیں. اب یہ آپ کو خود جج کرنا ہے، آپ کے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے. جب بھی گھر کی تمام گھڑیاں وغیرہ بالکل صحیح ایکوریٹ کوشش کریں کہ وہ ہونی چاہیے، کیونکہ 1-1 منٹ کا فرق پڑ جاتا ہے نماز فجر میں. اچھا، اب مستحب نمازوں میں دوسرا سورہ پڑھنا ضروری نہیں. مثلا اکثر لوگ نماز زیارت امام حسین کا مسئلہ پوچھتے ہیں، دیگر اور جو نمازیں ہیں مستحب ان کا مسئلہ عام طور پہ معلوم کرتے ہیں کہ کیا ہم دوسرا سورہ چھوڑ سکتے ہیں؟ تو جواب ہے کہ جی ہاں، دوسرا سورہ مستحب نمازوں میں چھوڑا جا سکتا ہے، چھوڑ سکتے ہیں. حتیٰ کہ علماء یہاں تک فرماتے ہیں کہ بہت سی نمازیں جو آپ نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیتی ہیں، مثلا میرا فلاں کام ہو گیا تو میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی، اب آپ نے نظر کر کے اپنے اوپر واجب کر لیا وہ نماز، وہ بھی اگر آپ پڑھیں گی تو اس میں بھی دوسرا سورہ پڑھنا واجب نہیں. یعنی اس میں بھی فقط الحمد کے اوپر آپ اکتفا کر سکتی، خواہ وہ نظر سے واجب شدہ نماز ہی کیوں نہ ہو. اور مستحب نمازوں میں تو ویسے ہی ضروری نہیں ہے کہ دوسرا سورہ پڑھا جائے. ہاں، البتہ کچھ مستحب نمازیں ایسی ہیں جس میں خاص طور پر کوئی یا تو دعا پڑھی جاتی ہے یا کوئی خاص سورہ پڑھا جاتا ہے،
مثلا نماز وحشت قبر ہے، اس میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے، سورہ قدر پڑھا جاتا ہے. اکثر بلکہ آغا سیستانی سے پوچھا بھی گیا کہ اگر کوئی شخص مثلا اس کو آیت الکرسی یاد نہیں ہے تو کیا وہ آیت الکرسی کے بجائے کوئی اور سورہ پڑھ سکتا ہے؟ تو وہاں سے جواب آیا کہ جی ہاں، کوئی اور سورہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. لیکن اور علماء ہیں وہ کہتے نہیں، جو کہ مخصوص ہیں نمازیں، اس کے اندر مخصوص ہی سورہ پڑھے جاتے ہیں، تو اس میں تو پھر وہ سورہ نہ چھوڑیں. لیکن بہرحال جیسے نماز وحشت قبر میں آیت اللہ سیستانی نے اجازت دی. تو اچھا، اب نمازوں میں پیغمبر اسلام کی سیرت کیا تھی، کون سے سورے پڑھا کرتے تھے؟ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی جب یہ مستحب ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پیغمبر ہمیشہ سورہ قدر اور سورہ توحید ہی پڑھتے ہوں گے. تو یہ مسئلہ الگ ہے، اس کا استحباب ہے یقیناً ہم لوگوں کے لیے. البتہ پیغمبر کی سیرت میں یہ ملتا ہے کہ پیغمبر الگ الگ سورے بھی تلاوت کرتے تھے. یعنی ضروری نہیں کہ فقط اور فقط یہی 2 سورے ہمیشہ ساری زندگی پڑھتے رہے ہوں، دیگر سوروں کی بھی تلاوت کیا کرتے تھے. تو آپ کو بھی اس بات کا اختیار ہے کہ سورہ قدر اور سورہ توحید کے علاوہ بھی دیگر سورے بھی پڑھے جا سکتے ہیں. اور اگر کوئی سورہ یاد نہ ہو اور ہم وہ سورہ نماز واجب کے اندر پڑھنا چاہ رہے ہوں تو کیا ہمیں اجازت ہے کہ ہم اس سورے کو دیکھ کر پڑھ لیں؟ تو اس کا جواب بہتر ہے کہ ہمارے استاد محترم نے دیا ہے، وہ انہی کی زبان سے اگر سن لیں تو اچھا ہوگا. فرماتی کہ واجب نماز کیا قرآن سے دیکھ کر سورے پڑھے جا سکتے؟ جیسے مثلا یہ سوال کا جواب اصولاً مجھے کل دے دینا چاہیے تھا، مگر مسئلہ نگاہ میں نہ آ سکا، اس لیے رہ گئے. جیسے جمعے کے دن مرد ہو یا عورت، مستحب یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھو. ویسے تو مردوں کی بڑی تعداد جمعے کے دن مسجد میں نماز جمعہ پڑھنے چلی جاتی، تو وہاں تو پڑھنے پڑھانے کا سارا کام پیش نماز کر لیتے. لیکن اگر کوئی مرد بھی کسی وجہ جمعہ نہیں پڑھ رہا اور گھر میں نماز ظہر پڑھ رہا تو اس کے لیے ثواب اس میں بجائے سورہ انا انزلنا اور قل هو اللہ نماز میں سورہ جمعہ پڑھو. اور عورتیں اکثر جمعے کے دن گھر ہی میں نماز پڑھتی، اتنا ہمارے رواج نہیں ہے مسجد میں جانے کا، چنانچہ ان کے لیے بھی یہ مستحب. تو اب یہ سوال بنا، کل جمعہ تھا، یہ درس ظہر کی نماز سے پہلے ہو رہا تھا، لیکن خیر ابھی رمضان کا جمعۃ الوداع باقی اور ابھی بہت سارے زندگی کے جمعے باقی. تو سوال یہ کہ اگر کوئی یہ ثواب لینا چاہے، چنانچہ وہ سورہ جمعہ پڑھنا چاہتی، عام طور پر سورہ جمعہ نہ مردوں کو یاد ہوتا ہے نہ عورتوں کو، تو کیا قرآن ہاتھ میں لے کے یہ سورہ پڑھا جا سکتا؟ جواب ہے کہ جی ہاں، واجب نماز میں بھی اور سنت نماز میں بھی قرآن کریم کا کوئی بھی سورہ قرآن کو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ سورۃ الحمد نہیں، وہ زبانی یاد کر. تو کوئی بھی سورہ دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، البتہ زبانی سورہ پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے اور دیکھ کر پڑھنے سے ثواب کم ہو جاتا ہے. تو بہرحال اچھا، اب ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد اگر کوئی شخص سورہ توحید پڑھے اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھے، یعنی جو نارمل تو طریقہ کار اور جو مستحب ہے اس کے بالکل برخلاف عمل کرے، جیسے پیغمبر اسلام کے سفر معراج کا بھی آپ نے سنا، کیا ہم کو بھی اس بات کی اجازت ہے کہ ہم یہ ترتیب بدل دیں، پہلی رکعت میں الحمد کے بعد توحید پڑھیں اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ قدر پڑھیں، یعنی الٹا کر دیا ہم نے؟ تو جی ہاں، اس کی بالکل اجازت ہے، اور اس طریقے سے باقاعدہ جو ائمہ کے حرم ہیں اس میں جو نماز جماعت ہوتی ہیں اسی طریقے کو کیا جاتا ہے، چونکہ ابھی آپ کو دکھاتے بھی ہیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، تکبیرۃ الاحرام. بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. أتوب إلى الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله سبحان الله سبحان الله. الله أكبر. بحول الله وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. لا إله اللهم إلا صل على محمد وآل محمد ربنا آتنا في دکھانے کا مقصد یہ تھا آپ کو تاکہ آپ کے دماغ میں مسئلہ ہمیشہ کے لیے نقش ہو جائے کہ اس ترتیب کو الٹ کر بھی پڑھا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے، کوئی نماز غلط نہیں ہے. ورنہ لوگ عام طور پر پریشان ہوتے ہیں کہ میری زبان پر پہلی رکعت میں ہی جو ہے سورہ قل هو اللہ احد آ گیا تو کہیں میری نماز غلط تو نہیں ہو جائے گی. نہ صرف غلط نہیں ہوگی، بالکل صحیح نماز رہے گی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. پھر ایک مسئلہ یہ ہے کہ کیا سورہ الحمد کے بعد آیت الکرسی پڑھ سکتے ہیں ہم دوسرے سورے کے طور پر؟ تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مکمل سورہ تو نہیں ہے آیت الکرسی، تو لہٰذا آیت الکرسی پر اکتفا نہیں کیا جا سکتا. واجب نماز میں الحمد کے بعد آیت الکرسی نہیں پڑھی جا سکتی. اچھا، پھر ایک سوال یہ ہے کہ کیا دوسرے سورے کے طور پر ہم سورہ الحمد کو دوبارہ پڑھ سکتے ہیں؟ مثلا کوئی شخص ہے، اس کو دوسرا سورہ اچھا یاد نہیں ہے، غلطیاں ہو جاتی ہیں، سورہ الحمد اچھی طرح سے یاد کیا ہوا ہے صحیح، تو الحمد کا سورہ ہم نے ختم کیا، اس کے بعد دوسرے سورے کے طور پر الحمد کو ہم دوبارہ پڑھ لیں، کیا اس کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ جی نہیں، اس کی اجازت نہیں. الحمد کے سورے کو دوبارہ دوسرے سورے کے طور پر نہیں پڑھا جا سکتا. پھر ایک سوال یہ کہ الحمد کے بعد ہم ایک ہی سورہ پڑھنا واجب ہے، ہم ایک سے زائد سورہ پڑھنا چاہیں، مثلا الحمد کے بعد ہم نے سورہ انا انزلنا پڑھا، پھر اس کے بعد ہم چاہ رہے ہیں کہ ایک سورہ اور پڑھ لیں، تو اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، اس کی اجازت تو ہے، البتہ مکروہ ہے کہ اس کے بعد ایک زائد سورہ پڑھا جائے. لیکن اگر کوئی پڑھ لے تو نماز باطل نہیں ہوگی، البتہ ثواب نماز کم ہو جائے گا، کیونکہ ایک سے زائد سورہ پڑھنا الحمد کے بعد ایک کراہیت رکھتا ہے.
ये इस वजह से बता रहे हैं ताकि आपके सामने रहे कि लोग अगर एकदम से कोई और सूरा उनकी जुबान पे आ जाए वो पढ़ दें तो अपनी नमाज को गलत ना समझें। अच्छा, फिर क्या दोनों रकात में अलहम्द के बाद सूरह तौहीद पढ़ सकते हैं? हमने पहली रकत में भी सूरह तौहीद का इंतखाब किया और दूसरी रकत में भी अलहम्द के बाद सूरह तौहीद को पढ़ा। तो जी हां, इस बात की भी बिल्कुल इजाजत है। हत्ता के बड़े बड़े मराजे इस तरीक़ेकार पे अमल करते हैं, जैसे कि अभी आपके सामने वो भी पेश कर देते हैं। غير المغضوب عليهم قل هو الله احد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط الذين غير المغضوب عليهم بسم الله قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له احد الله السلام عليكم السلام عليكم الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد كذلك الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله أكبر الله أكبر سبحان الله سبحان الله سبحان الله
الله أكبر بحول الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ذلك آپ نے دیکھا کہ دونوں مراجع نے، امام خمینی نے بھی اور آیت اللہ خوئی نے بھی الحمد کے بعد سورہ توحید ہی پڑھی، تاکہ آپ کے دماغ میں رہے کہ کبھی کوئی ایسا مسئلہ پیش آ جائے تو دونوں رکعات میں سورہ توحید پڑھی جا سکتی ہے۔ آپ نے خود مراجع کا طریقہ کار بھی اس میں دیکھا۔ اچھا، اگر کوئی کسی آیت کو صحیح طور پر تلفظ نہ آپ کر سکیں، اس کی وجہ سے آپ آیت کو دوبارہ بار بار پڑھیں، تو کیا یہ جائز ہے؟ جی ہاں، جب تک کہ وسواس کی حد تک معاملہ نہ جائے۔ لیکن اگر کئی مرتبہ کسی بھی آیت کی آپ تکرار اگر کر دیں تو اس سے کوئی سجدہ سہو وغیرہ بھی واجب نہیں ہوتا، یعنی آپ صحیح طور پر چند مرتبہ بھی کسی بھی آیت کی تکرار کر سکتی ہیں اور اس کو بار بار پڑھ سکتی ہیں جب تک کہ آپ اسے صحیح طور پر قرات نہ کر لیں۔ اس میں کوئی لوگ سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو بار بار پڑھ رہے ہیں 2 یا 3 دفعہ ہم نے آیت کو پڑھ لیا تو کہیں اس سے سجدہ سہو تو واجب نہیں ہو جائے گا، کہ نہیں، اس سے سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، اس کی تکرار کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اب جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سورہ قدر کی تلاوت کا بہت ثواب ہے، سورہ توحید کی تلاوت کا بہت ثواب ہے، اتنا زیادہ ثواب ہے تاکہ آپ جب کبھی سورہ قدر پڑھیں تو واقعی آپ کو پتہ چلے کہ یہ کتنے عظیم سورہ آپ تلاوت کرنے جا رہے ہیں۔ ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے باقاعدہ یہ روایت نقل کی ہے کہ جو شخص بھی اپنی واجب نماز میں سورہ قدر پڑھتا ہے اسی وقت ایک منادی ندا دیتا ہے، وہ ندا تو آپ کو سنائی نہیں دیتی لیکن روایات میں ائمہ معصومین نے وہ آپ کو ندا بتا دی، اسی وقت پروردگار کی طرف سے ایک منادی ندا دیتا ہے کہ تیرے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، اب نئے سرے سے اعمال شروع کر۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ تو سورہ قدر کو پڑھنے سے تمام جیسے ہی آپ سورہ قدر کا اختتام ہوگا آپ کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اتنا اہم ترین سورہ ہے، اور صرف فقط نمازی کی حد تک نہیں ہے بلکہ اس سے کہ اتنے فائدے اس کے علاوہ بھی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ مقروض کے لیے 5ویں امام نے خاص طور پر 2 اعمال بتائے ہیں جسے آیت اللہ بروجردی نے اپنی کتاب جامع احادیث شیعہ میں نقل کیا۔ اگر کوئی بھی شخص مقروض ہے تو وہ 2 اعمال 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر اعمال انجام دے لے تو اس کا قرض اتر جائے گا۔ اس میں ایک ہے کثرت کے ساتھ استغفار پڑھنا اور سورہ قدر کی تلاوت کرنا۔ نمازوں میں بھی سورہ قدر کی تلاوت کریں اور اس سے ہٹ کر بھی سورہ قدر کی تلاوت کریں، کتنا بھی قرض کیوں نہ ہو ان 2 چیزوں سے ادا ہو جاتا ہے۔ بہت اہم بات ہے، یہ عام طور پہ لوگوں کو بتانے والی ہے کہ جو مقروض ہیں اس طرح سے اپنے ان سوروں کی برکت سے اپنے قرضوں کو اتار سکتے ہیں۔ باقاعدہ مستدرک الوسائل میں ہمارے 6 امام کی ایک اور روایت بھی ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ اور وہ ہر شخص ہر وقت کر سکتا ہے، کبھی بھی جب بھی آپ پانی پینے لگیں 6 امام فرماتے ہیں کہ سورہ قدر کو اگر پانی پر دم کر کے پی لے تو اس کی آنکھوں کی بینائی بہت زیادہ تیز ہو جائے گی۔ سورہ قدر کو تلاوت کرے اور پانی پہ دم کر دے اور اس کے بعد اس پانی کو پی لے، اس کی بینائی تیز ہو جائے گی۔ اور علماء سورہ قدر کو وسعت رزق کے سلسلے میں انتہائی مجرب بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص سورہ قدر کو تلاوت کرے، روزانہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کی اگر تلاوت کرے اور اس سے تخلف نہ کرے، یعنی اس کو چھوڑے نہیں، ایسا نہیں کبھی کر لی کبھی نہیں کی، نہیں، اسے کنٹینیوس جاری رکھے، بالکل پابندی کر لے اس کی، تو فرماتے رزق کے سلسلے میں پھر وہ خدا کی قدرت کا مشاہدہ کرے گا۔
روزانہ نماز فجر کے بعد 10 مرتبہ سورہ قدر کو پڑھنا یہ قدرت خدا کا مشاہدہ کروائے گا رزق اور روزگار کے سلسلے میں. ایسی ایسی جگہوں سے اس کے پاس رزق آئے گا کہ اس کو گمان تک نہیں ہوگا. اور روزانہ اس کی تلاوت رمضان کے روزوں کا ثواب دلواتی ہے اور شب قدر کے احیا یعنی اس کو جاگ کر عبادت میں گزارنے کا ثواب دلواتی. سوچیے کہ ایک سورہ قدر آپ پڑھ رہی ہیں ہر نماز میں اور اتنا زیادہ ثواب اس کا رمضان کے روزوں کا ثواب بھی ساتھ میں مل رہا ہے, پوری رات شب قدر میں جاگ کے عبادت کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے. خود اس کے ثواب کے کوئی حد اور انتہا نہیں شب قدر میں جاگنے کا, وہ آپ کو صرف سورہ قدر کو نماز میں پڑھ کر ہی اتنا ثواب مل جائے گا. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سید عبد الکریم کشمیری جو عملیات کے سلسلے میں انتہائی مشہور, وہ فرماتے تھے کہ بہت سے اذکار ایسے ہیں اور قرآنی سورے ایسے ہیں جو کسی خاص عدد میں معین نہیں ہے. یہ جتنا بھی زیادہ سے زیادہ آپ پڑھیں آپ پڑھ سکتی ہیں. ان کو کسی عدد میں منحصر نہیں کیا گیا اور ان کو اذکار بے عدد کہا جاتا ہے. بس یہ زیادہ سے زیادہ پڑھیں. بہت ساری چیزیں انہوں نے بتائی اذکار بے عدد میں, مثلا یا اللہ یا اللہ یا اللہ, جتنا بھی چاہیں آپ اس کو پڑھ سکتی ہیں. فائدے اور ثواب بڑھتے ہی چلے جائیں گے, کسی عدد میں منحصر اور معین نہیں. یہ اذکار بے عدد, یا رب یا رب یا رب یا رب یا رب, جتنا بھی سانس جب تک نہ ٹوٹیا پڑھتی جائیں, سانس لے کر پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیں. لا الہ الا اللہ یہ بھی اذکار بے عدد میں سے, جتنا چاہیں اس کو ہر وقت ہی پڑھتے رہنا چاہیے. یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ جتنا, یہ اذکار بے عدد میں سے. اور فرماتے ہیں 2 سورے بھی اذکار بے عدد میں سے, سورہ توحید اور سورہ قدر, یہ بھی زیادہ سے زیادہ پڑھنے چاہیے. زیادہ سے زیادہ یعنی عام حالات میں, فقط نمازوں کی حد تک نہیں, عام حالات میں بھی زیادہ سے زیادہ اس کو پڑھتے رہیں. اور کوئی عدد ودد کا بھی تعین نہ کریں کہ اچھا مجھے 5 پڑھنے 3 پڑھنے, جتنا بھی ہو سکے پڑھتے رہیں. اچھا اسی طرح سے خاص طور پر سورہ توحید کے اندر تو ایک خاص ایک فقہی حکم بھی ہے جس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے کہ اگر آپ سورہ توحید یا سورہ کافرون میں سے کوئی سا بھی ایک سورہ شروع کر دیں مثلا پڑھنا, تو اگر آپ نے ایک آیت بھی اس کی پڑھ لی ہے تو اس کو چھوڑ کر کوئی دوسرا سورہ نہیں پڑھا جا سکتا. ورنہ بہت سے سورے ایسے ہیں کہ ان کے متعلق نہیں ملتا ہے, کچھ روایات کا وہ ہوتا ہے اس کے اندر آیات کا ایک اختلاف کہ جناب اتنی آیات اگر پڑھ لی جائیں, اس کی تفصیل میں بھی فی الحال نہیں جا رہے ہیں, تو اس کے بعد اگر اس میں چھوڑ کے دوسرا سورہ بھی پڑھنا چاہیں تو اس کو درمیان سے چھوڑ کر اور دوسرا سورہ شروع کیا جا سکتا ہے. لیکن سورہ توحید اور سورہ کافرون میں سے کوئی سا بھی اگر ایک آیت بھی پڑھ لی جائے تو اس کو چھوڑا نہیں جا سکتا. اور سورہ توحید کے متعلق یہ ہے کہ ایک ہی سانس میں اس سورہ توحید, کیونکہ چھوٹا سورہ, اکثر لوگ بسم اللہ سے لے کر کفوان احد تک ایک ہی سانس میں اس کو پڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں, تو اس میں ایک ہی سانس میں اس کا پڑھنا مکروہ شمار کیا گیا. اور یہ واحد وہ سورہ ہے کہ دونوں رکعت میں, اگر جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سورہ توحید کو پڑھنا مکروہ بھی نہیں, اور دونوں رکعت میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے. ورنہ کوئی اور سورہ اگر آپ پڑھیں دونوں رکعت میں, مثلا آپ کہیں گے سورہ قدر میں دونوں رکعت میں پڑھوں, تو پڑھا تو جا سکتا ہے لیکن ثواب کم ہو جائے گا. یہ صرف سورہ توحید کی خصوصیت ہے کہ اسے دونوں رکعتوں میں پڑھ لیا جائے تو ثواب کم نہیں, یعنی مکروہ نہیں اور ثواب کم نہیں ہوتا. بلکہ چھٹے امام تو یہاں تک یہ جملہ ارشاد فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد کہ شب و روز کی اگر انسان نمازیں پڑھے اور پنجگانہ نمازوں میں کسی ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے تو اس وقت ایک منادی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ خدا تو نماز گزاروں میں سے نہیں. یعنی 5 نمازیں اس کے دن کی ایسی گزر جائیں جس میں ایک میں بھی سورہ توحید نہ پڑھے, اگرچہ اس کی اجازت ہے اس کو, لیکن بہرحال اس کی تاکید اور کے طور پر یہ بات روایت میں کہی گئی کہ ایک منادی ندا دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بندہ خدا تو عبادت گزاروں میں سے نہیں. اور کہا جاتا ہے کہ سورہ توحید جو ہے اس کے اسرار اور حقائق کو سمجھنے سے عقل انسانی عاجز ہے, اور فقط صاحبان معرفت ہی اس کے حقائق کو درک کر سکتے ہیں, جو اتنا چھوٹا سا سورہ ہے نا سورہ توحید. اور یہ ایک ایسی امانت ہے کہ سوائے انسان کے کوئی مخلوق اس کو حمل کرنے کی طاقت نہیں رکھتی سورہ توحید. اور ہمارے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہم صلی علی محمد,
کہ پروردگار کو یہ بات معلوم تھی کہ ایک ایسی قوم جس کی نظریں بہت دقیق ہوں گی، وہ ایک قوم آنے والی، ان کی وجہ سے سورہ توحید کو اور سورہ حدید کی چند آیات کو وَعَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تک نازل کیا. یعنی آخری زمانہ جو کہ انتہائی علوم کے اندر کافی زیادہ مہارت رکھ لے گا، بہت دقیق اس کی نگاہیں ہوں گی، ان کے لیے خاص طور پر سورہ توحید کے اندر ایسے حقائق اور اسرار موجود ہیں، جتنا دقت نظری کرتے جائیں گے اسرار کھلتے چلے جائیں گے. ان کے لیے سورہ توحید کو اور سورہ حدید کی آخری آیت کو وَعَلِمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تک پروردگار نے نازل کیا. اور پیغمبر یہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہر نماز کے بعد، ایک تو نماز کے دوران پڑھنا ہے، ہر نماز کے بعد بھی اگر کوئی شخص سورہ توحید پڑھے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، تو فرمایا کہ خدا اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی کو لکھ دیتا ہے، اور اس کے اور اس کے ماں باپ کو اور اس کی اولادوں کو بھی بخش دیتا ہے. اگرچہ ابھی بہت سارے، ابھی تو صرف سورہ توحید، سورہ قدر کی بھی کچھ باتیں اور بیان کرنا تھیں. اس کے بعد آج ہی میرا ارادہ تھا کہ تیسری اور چوتھی رکعت میں جو ہم تسبیحات اربعہ پڑھتے ہیں اس کے خود کیا اسرار ہیں، کیا اس کے فضائل ہیں، وہ بھی آج بیان ہوتے. لیکن آج بہت ساری کچھ ویڈیو کلپس اور بھی جو آپ کو دکھانے سے رہ گئے ہیں، وہ بھی آج نہیں دکھا سکا، وقت بہت کم ہو گیا ہمارے پاس. تو انشاءاللہ اگلی بار کوشش کریں گے کہ ان چیزوں کو مکمل کر لیا جائے. آگے سے بہت ساری باتیں بیان کرنے تھیں لیکن آج وہ بیان ہونے سے رہ گئیں، کیونکہ اب فوراً بعد ایک دوسرا لیکچر آپ کا شروع ہونے والا ہے، وہ بھی بہت اہم ہے. اس وجہ سے گفتگو یہاں پر روکتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین يا صاحب السماء